بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اپنا ناول لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا۔ یار، یہ میں نے کب کہا ہے؟ نیچے جا کے دیکھنا تو چاہیے، رئیس بولا۔ پہلے میں باہر دیکھ لوں، آخر وہ چوکیدار ہے کہاں؟ ہم نے اس ڈرائیور سراج دین اور اس کے کلینر کو بھی باندھ کے ٹرک میں ڈال دیا تھا، وہ اتنی جلدی نہیں مر سکتے، رئیس بولا۔ اور بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے، بہت مضبوطی سے باندھا تھا میں نے یار، خطرے کے الارم کی آواز بہت دور تک سنی گئی ہوگی۔ سونی نے کہا، پھر بھی ادھر کوئی نہیں آیا۔ رئیس نے کہا، کون آئے گا، ہر جگہ صرف چوکیدار محافظ بیٹھے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے اتنی دور صرف یہ معلوم کرنے نہیں آ سکتے کہ سائرن خطرے کا ہے یا آگ لگنے کا۔ اور آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ قریب ترین فارم ہاؤس بھی اس جگہ سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اس کا مطلب ہے فائرنگ کی آواز تو کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ فائرنگ بیرک کے اندر ہوئی تھی، اس کی کھڑکیوں میں شیشے ہیں اور بیرک ہر طرف سے بند ہے۔ رئیس بولا، پھر بھی تو ایک نظر دیکھ کے آ جا یار۔ سونی نے کلاشنکوف اٹھا لی۔ میں بھی چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مت چلو، پیچھے رہ کے مجھے کور فراہم کرو، میں نے کہا۔ اور آپ رئیس خان صاحب مزید تفتیش جاری رکھیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ اندر ایک اور شخص ہے جو بے ہوش ہوا تھا، کہیں سے ہوش نہ آ جائے۔ میں نے باہر والے کمرے کا دروازہ کھول کر جھانکا۔ باہر روشنی میں گیٹ تک جانے والا راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلا شوق مجھے گیٹ کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے دیکھ کے لگا۔ باہر مجھے کوئی چوکیدار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری نظر خود بخود مخالف سمت میں گھوم گئی۔ پھر مجھے دوسرا شوق لگا جو پہلے والے شوق کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا۔ مرغیوں کا وہ ٹرک وہاں نہیں تھا جس کو ہم نے اندر آنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ کیا ہوا؟ سونی نے پیچھے سے مجھے تھوڑا سا پش کیا۔ رک کیوں گئے؟ میں باہر آ گیا۔ سونی، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اوہو، اس نے پھر باہر قدم رکھے؟ صورتحال کا اندازہ کر لیا۔ کمینے بھاگ گئے ٹرک لے کر، مگر کیسے؟ میں نے کہا، چوکیدار کی مدد سے۔ اور کیسے؟ واپس جا کے میں نے فوراً یہ خبر رئیس کو دی۔ اس کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ٹرک لے کر بھاگ گئے؟ میں نے چڑ کے کہا، نہیں، ٹرک انہیں لے کر بھاگ گیا۔ لیکن پیارے، میں نے تو اسے باندھا تھا انہیں، خود جا کے دیکھ لو۔ سونی نے کہا، گیٹ پورا کھلا ہوا ہے اور باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ مگر یار، تو نے کہا تھا کہ گیٹ اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے اندازے کی بات تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹرک کے گزر جانے کے بعد پٹھان چوکیداروں کو کسی نے شک میں مبتلا کر دیا، یا پھر جب پہلا فائر ہوا سائرن بج کے بند ہو گیا اور سرچ لائٹس بھی آن ہوتے ہی پھر آف ہو گئی، تو وہ سمجھ گیا کہ ٹرک میں چھپ کے کچھ لوگ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب ٹرک گیٹ سے گزرا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹرک ڈرائیور یا کلینر کی صورت پہ نہیں دیکھی تھی، غلطی اندر والے کی تھی جس نے مانیٹر کے اسکرین پر ٹرک کو آتا دیکھا اور ڈرائیور کی صورت پر دھیان دیے بغیر گیٹ کھول دیا۔ رئیس نے سر ہلایا۔ لیکن اتنی کوتاہی کا ذمہ دار گیٹ کیپر کو ہی سمجھا جاتا، مالک نماز کے عذر کو کہاں سنتے ہیں؟ سونی نے کہا، گیٹ کھولنے کا سسٹم اگر یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے تو پھر ٹرک کے باہر جانے کے گیٹ کس نے کھولا؟ میں نے کہا، دیکھو، کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ چوکیدار گیٹ کے اوپر چڑھ کے اندر آ گیا ہوگا، اور گیٹ کے کھولنے بند کرنے کا نظام بے شک الیکٹرانک تھا، مگر فرض کرو بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے اور ایسے دفاتر یا کارخانوں میں جہاں ہر کام بجلی سے ہوتا ہے، عارضی سپلائی بحال کرنے کے لیے جنریٹر لگائے جاتے ہیں جو بجلی بند ہونے کے بعد خود بخود آن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں نہ بجلی سے چلنے والی مشینیں ہیں اور نہ ایسے آلات، چنانچہ کوئی آٹومیٹک جنریٹر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہیں کوئی چھوٹا سا جنریٹر رکھا ہو جسے ڈوری کھینچ کے خود ہی چلانا پڑتا ہے، اور اس سے اندر باہر کچھ لائٹس جل جاتی ہیں۔ زمین پر بیٹھے ہوئے شخص نے سر ہلایا۔ وہ پیچھے ایک جنریٹر ہے۔ رئیس نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ مارا۔ تجھ سے پوچھا ہے؟ سونی نے اس کے دوسرا ہاتھ رسید کیا۔ اگر معلوم تھا تو اتنی دیر تک چپ کیوں بیٹھا تھا؟ وہ مسکرانے لگا۔ چلو جی، مار لو غریب مسکین کو بہانے بہانے، بولو تو جرم، نہ بولو تو جرم۔ سونی نے جھک کر اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے۔ اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے تیرے منحوس شکل پر؟ 2 جھٹکوں میں وہ چلانے لگا۔ ابھی مسکرانا بھی جرم ہو گیا؟ میں نے کہا، سونی چھوڑ دو اسے، مجھے معلوم ہے یہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈرائیور بھاگ گیا ہے، اب آ جائے گی پولیس اور ہم جائیں واردات پر ہی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جائیں گے۔ رئیس بولا، ہاں، ورنہ اغوا، ڈکیتی اور قتل کے جرم میں پھانسی چڑھنا تو لازمی ہے ہمارا۔ لیکن بیٹا، تو یہ سب دیکھنے کے لیے کہاں زندہ رہے گا؟ چل اٹھ کھڑا ہو جا سیدھی طرح اور آگے چل۔ اس کی گھگی بند ہو گئی۔ مجھے مت مارو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ رئیس نے اسے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ نیچے جانے کا راستہ کدھر ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے چلنے لگا، مگر خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کے دیکھتا تھا کہ کہیں ہم اسے پیچھے سے گولی نہ مار دیں۔ سونی میرے ساتھ ہو گئی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ گیٹ کس کے اندر سے کھولا گیا؟ میں نے کہا، ہاں، چوکیدار نے یہی کیا ہوگا۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی خرابی کے باعث الیکٹرانک کنٹرول کام نہ کرنے کی تو کوئی خود گیٹ تک جا کے لاک کھول دیتا ہوگا، اور یہ بات چوکیدار یقیناً جانتا ہوگا۔ گیٹ کے اوپر سے اندر آنے کے بعد شاید اس نے مرغی خانے کی کھڑکیوں سے جھانک کے بھی دیکھا ہوگا، اور اسے شیشوں سے اندر کا پورا نقشہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ وہ عقل سے کام نہ لیتا تو خود بھی میدان جنگ میں کود پڑتا اور مارا جاتا۔ اس نے جان بچا کے
نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ یعنی وہ خود ٹرک لے کر بھاگ گیا؟ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ رئیس پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر بولا، پتہ نہیں انہیں گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس 10-15 منٹ ہے۔ سونی نے مجھ سے اتفاق کیا۔ 10 منٹ میں ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ آگے چلنے والا بائیں جانب مڑ کے ایک دروازے پر رک گیا۔ دروازے میں کوئی قفل نہیں تھا۔ رئیس کے اشارے پر اس نے کنڈی کھول کے دروازے کو باہر کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی پولٹری فیڈ یعنی مرغیوں کو دی جانے والی خوراک کی اسٹرانڈ کا ایک جھونکا آیا۔ برائلر یعنی خوراک میں کام آنے والی مرغیوں کا وزن تیزی سے بڑھانے کے لیے انہیں ہائی پروٹین غذا دی جاتی ہے، جس کا ایک جزو سوکھی سڑی مچھلیاں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ مذبح خانے میں قربان کیے جانے والے جانوروں کا خون اور علائش بھی اس میں مخصوص طریقے سے ملائے جاتے ہیں۔ رئیس نے بڑا سا منہ بنایا۔ پہلے ہی کیا کم بو تھی یہاں، میرے تو دماغ میں بس گئی ہے یہ بو، سونی نے کہا۔ باہر والے لکڑی کے گیٹ کے پیچھے لوہے کی سمٹ جانے والی مضبوط گرل تھی اور اس میں بہت بڑا تالا نظر آ رہا تھا۔ اس کی چابی نہیں ہے میرے پاس، کسی کی جیب میں ہوگی۔ قیدی نے ادھر اشارہ کیا جہاں اس کے 3 ساتھی چت پڑے تھے۔ رئیس نے جال سے اندر جھانکا۔ ابے یہاں تو بوریاں رکھی ہیں نیچے سے اوپر تک، یہ پولٹری فیڈ کا گودام ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ ان بوریوں کے بیچ میں سے گزرنے کا راستہ ہے، اگر زینہ آ جائے گا اس کا دروازہ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی اس میں بھی تالا ہوگا۔ ہاں، میں اندر کبھی نہیں گیا مگر مجھے معلوم ہے۔ رئیس نے میری طرف دیکھا۔ باس کیا خیال ہے، چابی لے کر آؤں یا ایسے ہی اڑاؤں تالے کو؟ میں نے کہا، اڑا دے۔ بیرک میں ایک فائر کی آواز گونجی اور تالا نیچے گر گیا۔ گولی نے تالے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر اس ہک کو توڑ دیا جس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ چل کنڈی کھول کر آگے ہو جا۔ رئیس بولا، نام کیا ہے تیرا؟ اسلم۔ اس نے کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر ایک چیخ ماری۔ ابے کیا ہو گیا؟ رئیس نے پوچھا۔ او جی ہاتھ جل گیا۔ وہ زور زور سے ہتھیلی پر پھونک مارنے لگا۔ سونی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم سب کا ایک ساتھ اندر جانا ٹھیک ہے؟ میں نے پلٹ کے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو باہر سے پولیس ہمیں گھیر لے، ہم سب اندر ایسے پکڑے جائیں جیسے چوہے دان میں چوہے پھنس جاتے ہیں۔ وہ بولی، میں باہر جاتی ہوں۔ نہیں، میں جاتا ہوں۔ رئیس پیچھے ہٹ گیا۔ تم کیا کرو گی باہر جا کے؟ وہی جو تم کرو گے، سونی نے چڑھ کے کہا۔ کچھ سمجھا کرو سونی، تم ایک لڑکی ہو، رئیس نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ سونی بگڑ گئی۔ بکواس مت کرو، آخر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ لڑکی ہو تو میں بے وقوف ہوں، کمزور ہوں تو جو تم کر سکتے ہو وہ نہیں کر سکتی؟ رئیس سر کھجانے لگا۔ یار یہ مطلب نہیں تھا میرا، سب سمجھتی ہوں تمہارا مطلب، یہ بات آئندہ مت کرنا میرے سامنے، تمہارے جیسے 10 کے لیے کافی ہوں میں ایک۔ رئیس خسیانہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے سونی۔ میں نے سونی کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن ذرا مجھے بتا دو کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے، کیا کرو گی تم؟ میں گیٹ سے کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی، بھون کے رکھ دوں گی سب کو۔ اس نے کلاشنکوف اٹھا کے اپنے عزائم کا اعلان کیا۔ رئیس افسوس سے سر ہلانے لگا۔ شریف خواتین کچن میں مسالہ بھونتی ہوئی اچھی لگتی ہیں، ہانڈی میں چمچے چلاتی، کلاشنکوف نہیں۔ وہ بھی کر لیتی ہوں، مگر جو تمہاری نام نہاد شریف خواتین ہیں نا، چور کا سایہ دیکھ کے کانپنے لگتی ہیں، ریوالور دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ رئیس بولا، نام نہاد میں شریف خواتین کی طرف سے احتجاج کرتا ہوں۔ سونی تم جاؤ یار، یہ فضول باتوں کا کون سا موقع ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ کے کہا۔ اور دیکھو، بلا وجہ کا خون خرابہ مجھے پسند نہیں، خود کو بہادر ثابت کرنے کے جوش میں حد سے مت بڑھ جانا، ہم جانتے ہیں تم بہادر ہو۔ یس باس۔ اس نے مجھے شرارت سے سلوٹ کیا اور اباؤٹ ٹرن ہو گئی۔ رئیس اسے دیکھتا رہا۔ قسم اللہ کی پیارے، یہ بھی اللہ میاں نے اپنی قسم کی ایک چیز بنائی ہوگی۔ اسلم کے آگے پیچھے ہم فرش سے چھت تک اوپر تلے رکھی ہوئی جوٹ کی بوریوں کے درمیان سے گزرے۔ یہ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں سے ایک وقت میں ایک شخص گزر کا ممکن تھا۔ تقریباً 10 فٹ کے بعد سامنے ہی بوریاں کی دیوار آ گئی اور انگریزی حرف ٹی کی شکل میں راستہ دائیں بائیں تقسیم ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ کی گلی آگے سے بند نظر آ رہی تھی۔ اسلم بائیں جانب چلنے لگا۔ یہ گلی دوسرے دروازے پر پہنچ کے ختم ہوگی۔ گودام کے اندر کی چھت بیرک جیسی نہیں تھی، اس کی دیواریں سپاٹ تھیں۔ چھت 10 فٹ کی بلندی پر بالکل سیدھی تھی اور نئی بنی ہوئی لگتی تھی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہم مرغی خانے کے پہلے حصے میں، لیکن اس کی حدود سے باہر ہیں۔ گودام کا عارضی اسٹرکچر مرغی خانے کے مقابلے میں نیا لگتا تھا اور یہ حصہ کسی خاص مقصد کے تحت بعد میں بنایا گیا تھا۔ اس کا راستہ بھی مرغی خانے سے ہو کے گزرتا تھا اور اس دوہرے حفاظتی نظام کے بعد کسی غیر متعلقہ شخص کا بلا اجازت اندر پہنچنا عملی طور پر ناممکن تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ اس زمین 2 حصے کی تعمیر میں بھی ایک مجرمانہ رازداری سے کام لیا گیا ہوگا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہوگی کہ مرغی خانے کے اصل نقشے میں اضافہ یا رد و بدل کا عمل جاری ہے۔ شاید اصل نقشے میں کسی تہہ خانے کا وجود نہیں تھا۔ جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو تعمیراتی کام ماہرین نے اوپر کی عمارت کو ہٹائے اور ہلائے بغیر نیچے ایک پوری منزل ایسے بنا دی جیسے گراؤنڈ فلور پر فرسٹ فلور کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تعمیر کا یہ عمل الٹا تھا اور بظاہر بہت مشکل۔ فرش کے نیچے کسی عمارت کے لیے جگہ نکالتے ہوئے خیال ضرور آتا تھا کہ کہیں اوپر کی پوری عمارت ہی نہ بیٹھ جائے، مگر آج کل وہ سب ممکن ہے جو کل تک ناممکن تھا۔ زمین کے نیچے ریلوے اسٹیشن ہیں اور ریل گاڑیاں دوڑتی ہیں۔
برطانیہ اور فرانس کے درمیان حائل انگلش چینل میں اوپر بحری جہاز محو سفر ہیں اور پانی کے نیچے سرنگ میں ٹرین کی آمد و رفت جاری ہے۔ رئیس نے ایک اور فائر کر کے تہہ خانے کے فولادی گیٹ کا تالا توڑا تو میں چونکا۔ گیٹ کے پیچھے اندھیرا تھا۔ اصل میں ایک ہاتھ بڑھا کے کوئی سوئچ تلاش کیا، بلب روشن ہوتے ہی ایک زینہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ سیمنٹ کے رنگ کی دیواروں والا زینہ تھا۔ 100 واٹ کے ایک بلب کی روشنی بھی یہاں ناکافی محسوس ہوتی تھی۔ آدھے میں زینہ گھوم گیا اور مجھے آخر میں ایک اور دروازہ نظر آیا۔ کسی بینک کے اسٹرانگ روم جیسے انتظامات جہاں کیش رکھا جاتا ہے میری سمجھ سے باہر تھے۔ یوں لگتا تھا کہ تہہ خانے میں سونے کی اینٹیں یا ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہیں۔ بلا شبہ کچھ نوادرات کی قیمت بھی لاکھوں کروڑوں سے کم نہیں ہوتی، مگر اس میں عام چوروں ڈاکوؤں کو کیا دلچسپی ہوتی ہے؟ رئیس نے آخری دروازے کا قفل کھولا تو دروازے کے پیچھے ایک ہال نمودار ہوا۔ اس کا چھت مشکل سے 9 فٹ اوپر ہوگی۔ ہال شاید 60 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے اوپر مرغی خانے کی عمارت کو سہارا دینے کے لیے 10 فٹ کے فاصلے پر سیمنٹ کنکریٹ اور سریے کے ستون اٹھائے گئے تھے، جو اتنے مضبوط اور موٹے تھے کہ شاید 10 منزلہ عمارت کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ ان ستون کو ملانے والی بیمز بھی ایسی ہی تھیں۔ ہال کی دیواروں پر چونے کا سفید رنگ تھا اور اس میں 10 فٹ کے فاصلے سے کوئی 2 درجن ٹیوب لائٹس لگا دی گئی تھی۔ اتنی ہی تعداد میں ٹیوب لائٹس چھت میں نصب تھیں۔ ہال میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کیا کام ہوتا ہے۔ اس وقت صرف ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، مگر اس کی روشنی میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہال میں بوگس نوادرات بنائے جاتے تھے اور جال سازی کے اس ہنر میں مہارت رکھنے والوں کو بہت زیادہ روشنی درکار تھی۔ زینے سے کچھ فاصلے پر الٹے ہاتھ والی دیوار پر ایک بہت بڑا سوئچ بورڈ نصب تھا۔ اس پر تمام لائٹس کے پنکھوں کے اور ایگزاسٹ فین کے سوئچ کی تاروں میں لگے ہوئے تھے۔ تہہ خانے کی ہوا کو باہر پھینکنے والے اور تازہ ہوا اندر پھینکنے والے پنکھے الگ الگ تھے۔ یہ پنکھے یوں لگائے تھے کہ ہال کے اندر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہر کونے میں جہاں دیواریں چھت سے ملتی تھیں، جستی چادر کی 2 فٹ چوڑی سرنگ سی تھی جو چھت کی پوری لمبائی کے ساتھ چلتی تھی۔ ایک سرنگ کے آخر میں کوئی پنکھا ہوگا جس کا رخ زمین کی سطح کے اوپر کسی روشن دان کی طرف ہوگا۔ یہ اندر کی محوس ہوا کو باہر نکالتا ہوگا۔ دوسری دیوار کی سرنگ پر ویسا ہی پنکھا الٹے رخ پر لگایا گیا ہوگا اور وہ مسلسل تازہ ہوا کو اندر دھکیلتا ہوگا۔ ہوا کے ایک طرف سے باہر جانے اور دوسری طرف سے اندر آنے کا یہ عمل سائیکل پورے حال میں ہوا کہ سرکولیشن کا ضامن تھا۔ چنانچہ تہہ خانے میں کسی قسم کے حبس، نمی یا بو کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ رئیس نے ایک ایک کر کے سارے سوئچ دبائے، مگر کوئی لائٹ نہیں جلی اور کوئی چھت کا پنکھا حرکت میں بھی نہیں آیا۔ کیا بجلی نہیں ہے؟ ہاں، میں نے مین سوئچ جو آف کر دیا تھا۔ میں نے کہا، پھر وہ ایک ٹیوب لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ میں نے کہا، وہ ایمرجنسی لائٹ ہوگی۔ ان کے اندر ہی بیٹری ہوتی ہے، بجلی جاتے ہی اس سے لائٹ جل جاتی ہے، ورنہ بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے۔ میں مین سوئچ آن کر کے آتا ہوں، میں نے کہا۔ رئیس بولا، یار مرغی خانے کی لائٹ کیسے روشن تھی؟ میں نے کہا، اوپر 3 مین سوئچ تھے، میرا خیال تھا کہ ان میں سے ایک باہر کی سرچ لائٹس کا ہوگا اور دوسرا سائرن کا۔ تو نے دونوں آف کر دیے تھے؟ ہاں، شاید اندازہ غلط تھا میرا۔ یہاں 3 فیز بجلی ہے، ایک فیز ہوگا مرغی خانے کے لیے، ایک فیز کا کنیکشن نیچے دیا گیا ہوگا اور تیسرے فیز پر سرچ لائٹس، الارم اور سیکیورٹی کا نظام کام کرتا ہوگا۔ اوپر آ کے میں پھر مرغی خانے سے گزرا۔ سامنے والا دروازہ 60 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس دروازے کو سونی نے بند کر دیا تھا، لیکن اب مجھے اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا اور مرغی خانے کے پنجروں کی ایک دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اندر حفاظت کے ذمہ دار 4 افراد میں سے 2 یقیناً مر چکے تھے۔ ایک نے مقابلے سے دستبرداری اختیار کر کے اپنی جان بچانی تھی، مگر تیسرا بے ہوش پڑا رہ گیا تھا۔ شاید وہ اتنا بے ہوش نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ ہم نے اسے نظر انداز کر کے غلطی کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکر کیا ہوا ہو اور رئیس کو قریب دیکھ کے اس نے سانس بھی روک لی ہو۔ رئیس سمجھا تھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن وہ بے ہوش میں آتے ہی نکل گیا ہوگا۔ دروازہ اس کے علاوہ کون کھول سکتا ہے؟ چند قدم چل کے میں نے فرش پر خون دیکھا۔ یہ خون چھوٹے چھوٹے سرخ دھبوں کی صورت میں آگے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ کہیں کہیں دھبے ایک لکیر بن گئے تھے۔ نیچے جھک کر غور سے دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تیسرا شخص جو بے ہوش پڑا تھا، یہاں سے خون اگلتا گزرا ہے۔ یہ خون اس کے منہ سے یا ناک سے نکلا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے جسم کو فرش پر گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا تھا۔ اس میں اٹھ کر سیدھا چلنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ فرش پر کئی جگہ اس کے ہاتھوں کے اور خون آلود انگلیوں کے نشانات تھے۔ وہ گھٹنوں اور پنجوں کے بل اپنے ہی خون سے لکیر بناتا گیا تھا۔ میں دبے پاؤں دروازے تک پہنچا اور رک کے اندر جھانکنے لگا۔ زخمی شخص اپنے جسم کی رہی صحیح طاقت کی مدد سے ٹیلی فون تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر ٹیلی فون تک پہنچنے کے لیے اٹھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹیلی فون کمرے کے آخری کنارے پر دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ سجدے کے انداز میں گھٹنوں کے بل اپنا سر زمین پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ اس کے بدن پر کپ کپی تاری تھی اور ہونٹوں کے کناروں سے بہنے والے خون کا ایک دھبا پھیلتا جا رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ مرنے ہی والا تھا، مگر مرنے سے پہلے آخری سانس تک جدوجہد ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ وہ فون کر کے مدد حاصل کر سکتا ہے اور مدد کے لیے آنے والوں کے انتظار میں موت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ وہ جن کے لیے اس کی خدمات وقف تھیں، ایمرجنسی پولیس، جان بچانے والے اداروں کی کوئی ٹیم، وہ ایمبولینس میں ہاسپٹل پہنچا گیا
تو ڈاکٹر اس کی جان ضرور بچا لیں گے۔ زندگی کی کشش اور دنیا کی خوبصورتی کا احساس موت کی آخری سرحد پر اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی کتنی شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تو اس نے سر اٹھایا۔ شاید اس وقت تک موت کا اندھیرا غالب آنے لگا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، اسلم اسلم یار، فون کدھر ہے؟ اچھا ہوا تو آ گیا، نمبر ملا یار۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس کا نمبر ملانا ہے؟ وہ چونکا اور پلکیں جھپکا کے مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم؟ میں نے کہا، میں اسلم نہیں ہوں، تم پولیس کو بلاتے ہو یا نا؟ اس نے اپنا سر پر پھر فرش پر رکھ دیا۔ شاید مایوسی نے اس کا حوصلہ ختم کر دیا۔ میری بات کرا دو۔ میں نے کہا، کس سے بات کرو گے؟ اس نے سر کو آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا، نمبر بتاؤ مجھے۔ اس نے رک کے سوچ کے نمبر بتایا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے کاغذ پر بال پوائنٹ سے نمبر لکھ لیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ میرے گھر کا۔ وہ بولا، میری بیوی۔ اس کے خلاف میرا غصہ اب ہمدردی اور دکھ کے جذبات میں ڈھل گیا تھا۔ ہمارے درمیان اب دشمنی کا رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ ہم محاذ جنگ پر اتفاق سے سامنے آ جانے والے دو سپاہی تھے۔ میں فتح مند فوج کا سپاہی تھا، اور شکست خوردہ فوج کا مرنے والا سپاہی۔ وہ مجھ سے اپنی آخری خواہش بیان کر رہا تھا، اور میں انسانیت کے باقی رہ جانے والے تعلق کی نفی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سے ایک گولی اور مار کے دشمنی کے شفاق وحشیانہ جذبے کی تسکین کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے فون اٹھا کے نمبر ملایا، دوسری طرف سے جواب ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے کان گھنٹی کی آواز سن رہے تھے، اور میری آنکھیں اس شخص پر لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت میری بڑی خواہش تھی کہ وہ لائن ملنے اور اپنی بیوی سے بات کرنے تک زندہ رہے۔ یہ احساس میرے لیے بڑا عجیب تجربہ تھا کہ میں اس کی زندگی چاہتا تھا جو کچھ دور پہلے میرے مقابل تھا، تو میں اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، اور اس وقت بھی اگر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوتا تو میں اسے بلا خوف قتل کر دیتا۔ مگر وہ بے بس تھا، تو مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ ریسیور کسی عورت نے اٹھا کے کہا، ہیلو، لو بات کرو۔ میں نے ریسیور اس شخص کو تھمانے کے لیے آگے بڑھایا، مگر وہ مر چکا تھا۔ میرے بلاتے ہی وہ لڑک کر چت ہو گیا، اور اس کی کھلی آنکھیں چھت کو دیکھنے لگیں۔ میں نے ریسیور کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف وہ عورت تھی جو بیوی سے اچانک بیوہ ہو گئی تھی۔ ایک بار ہیلو کہتے وقت وہ سہاگن تھی، دوسری بار ہیلو کہنے والی عورت کا سہاگ اجڑ چکا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ تم کون ہو؟ کیا تم وہی ہو جس نے مجھ پر یہ احسان کیا، مجھے بیوگی عطا کری اور میرے بچوں کو یتیمی؟ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار حالات تھے، جنہوں نے ہم دو اجنبی نا آشنا انسانوں کو مخالف سمت سے لا کر وقت کے ایک موڑ پر ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، اور باقی اپنے اپنے نوشتہ تقدیر کی بات تھی، یا نام اعمال کا صلہ تھا کہ وہ مارا گیا اور میں نہیں مارا گیا۔ اس کے باوجود میرے دل میں جیسے ایک کانٹا تھا چبھ کے ٹوٹ گیا۔ ریسیور رکھ کے میں نے اس عورت کی آواز کو خاموش کر دیا۔ اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ گھنٹی رانگ نمبر سے بجی تھی۔ اسے کبھی معلوم نہ ہوگا کہ زندگی میں آخری بار شوہر اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بیوی کی آواز آنے سے پہلے موت آ گئی تھی۔ میں نے ایک گہری لمبی سانس لی اور ایک مین سوئچ کو آن کیا۔ اچانک روشنی نے کسی دیو ہیکل سمندری لہر کی طرح یلغار، اور سائرن نے یوں چیخ ماری جیسے گولی لگنے سے پاگل کتا چلاتا ہے۔ میں نے گھبرا کے اسے آف کیا اور دوسرے سوئچ کا بٹن اوپر اٹھایا۔ ایک سیکنڈ میں گھبراہٹ سے میرے جسم پر پسینہ پھوٹ گیا تھا۔ میں نے بڑی خطرناک غلطی کی تھی۔ شاید اس سے گیٹ کے قریب چوکنا کھڑی ہوئی سونی بھی دہشت سے اچھل پڑی ہوگی۔ میں نے بیرک کے باہر والے گیٹ سے نکل کے دیکھا۔ سونی کھلے گیٹ کے آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ وہیں ہے، اور کہیں چھپ کے اچانک نمودار ہونے والے دشمنوں کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے چلا کے آواز دی۔ مجھے سونی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ خطرے کے وجود کا یقین میرے اعصاب پر سوار تھا اور میرے خیالات پر قابض تھا۔ میں نے اسے پھر پکارا، سونی، گھبرانا نہیں، میں نے غلط سوئچ کو آن کر دیا تھا، تم کہاں ہو؟ وہ میرے پیچھے ہنسی، میں ادھر ہوں باس۔ میں اچھل پڑا، باس کی بچی، مجھے ڈرا دیا نا۔ اگر تم ڈر پوک ہو تو اس سے میرا کیا قصور ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے کہا، انہیں گیٹ پر روکنا چاہتی تھی، بعد میں میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ آتے ہیں تو انہیں اندر آنے کا موقع دوں، ورنہ گیٹ سے ہی پلٹ کے بھاگ جائیں گے۔ میں نے اسے کندھے پر تھپکی دی۔ ویری گڈ خیال، اب ذرا اندر آ کے دیکھ لو اندر کیا ہے۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، یہ دیکھو، اس سے گیٹ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، اس سوئچ کو دباؤ۔ اس نے سوئچ دبایا۔ فولادی گیٹ گھر کی آواز کے ساتھ ریلنگ پر کھسکتا ہوا بند ہو گیا۔ سونی نے پھر بٹن دبایا۔ گیٹ کے دونوں پٹ دور ہونے لگے۔ یہ زیادہ اچھا ہے۔ سونی نے گیٹ کو پھر بند کر دیا۔ میں نے ٹی وی مانیٹرز کو آن کیا تو دروازے کے باہر کا پورا منظر نظر آنے لگا۔ اب تم یہاں بیٹھ کے بھی تو دیکھ سکتی ہو۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ یہاں 3 لاشوں کے اور خون کے درمیان ڈر لگتا ہے تمہیں نہیں؟ ڈر کی کون سی بات ہے؟ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے بیچارے، تو مرنے کے بعد کیا بگاڑ سکتے ہیں میرا؟ میں نے کہا، اگر کوئی آئے تو بتا دینا ہمیں۔ میں نے ٹی وی مانیٹر کو پھر چلا دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، دروازے کے باہر سے دیکھتی رہو۔ مگر تمہیں کیسے بتاؤں گی میں نے کہا، دیکھو، یہ نیچے کی لائن کا مین سوئچ ہے، اسے آف کرتے ہی آن کر دینا۔ لائٹس بجھ کے پھر جلیں گی تو میں سمجھ جاؤں گا۔ رائٹ۔ اس نے مٹھی بند کر کے انگوٹھے کو بلند کیا۔ نیچے اب حال روشنی سے بھر گیا تھا۔ رئیس پورے حال میں بکھرے ہوئے سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ابے یار، کیا ہے یہ سب آخر؟ اپنی سمجھ میں تو آیا نہیں۔ میں نے کہا، یہ ورک شاپ ہے جعلی نوادرات بنانے کی۔
رئیس نے مجھے بھدے میلے اور سیاہ دھات کے کچھ ٹکڑے دکھائے جو اس نے ایک بھٹی کے پاس سے اٹھائے تھے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں نوادرات؟ میں نے ایک ٹکڑے کو غور سے معائنہ کیا۔ شاید اس سے قدیم سکے بنائے جاتے ہوں گے، سکندر اعظم یا اشوک کے دور حکومت کے، یا اس دور کے جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مگر پیارے، اس زمانے میں بادشاہ سونے چاندی کے سکے جاری کرتے ہوں گے، اشرافیاں ہوتی ہوں گی تو پہلے میں نے کہا تانبے، پیتل اور بھرت کے سکے بھی تھے، تو کیا تو کبھی میوزیم نہیں گیا؟ نہیں یار، مجھے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے اندر، جیسے میں سینکڑوں سال پہلے کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ پرانی روحیں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں ہر طرف۔ میں نے کہا اس لیے تجھے کچھ پتہ نہیں؟ آخر یہ کیا دھات ہے؟ وہ ایک ٹکڑے پر غور کرنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ملا دیا گیا ہے اس میں، پرانا تانبا، لوہا، مٹی، رنگ اور کاربن، تاکہ یہ سینکڑوں سالہ پرانا لگے۔ اس سے سکے ڈھال کے ان پر نقش بناتے ہوں گے۔ نقاشی کے اوزار ہوں تو ایک سکے کو دیکھ کر کئی سکے بنائے جا سکتے ہیں۔ پیتل کے برتنوں پر نقاشی کے ماہر یہ کام بھی کر سکتے ہیں، مگر یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ایسا لگتا ہے وہ نکل گئے ہیں۔ ابے کس طرف سے نکل گئے؟ رئیس نے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر نکل کا کوئی اور بھی راستہ ہے یہاں ہوگا، اب دیکھ لیتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ جعلی سکے ڈھالنے کا وہاں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ بعد وجہ دھات کے چند ٹکڑوں کا یہ لکڑی گروہوں جیسی بھٹی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا۔ پانی کے جگ یا چائے کی کیتلی کا ہینڈل ٹوٹ جائے تو اسے ضرور ساز کاٹ ٹنکا لگا کر جوڑنے کے لیے بھی ایسی ہی بھٹی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے اس کے لیے ڈھونکتی بھی استعمال کرتی تھی۔ لوہار کی بھٹی میں لوہا پگھلانے آج بھی بہت سے اوزار اوپر اور پرزے ڈھالے جاتے ہیں۔ زیادہ نفاست سے کام کرنے والے سونار ہاتھ سے گھومنے والے پنکھے کی ہوا سے بھٹی دہکاتے ہیں اور باریک ٹانکے لگاتے، لیکن یہاں نہ ڈھلے ہوئے سکے تھے، نہ ان پر نقاشی کے آلات، نہ ٹھپے، سانچے اور دھات کی مہریں۔ چاہے ضرورت پڑنے پر کاریگر یہ سب چیزیں اپنے ساتھ لاتے تھے اور کام ختم ہونے کے بعد اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتے تھے، تاکہ ان کے مجرمانہ ہنر کا کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ حال کے دوسرے حصے میں عجیب و غریب واضح کے پتھر پڑے ہوئے تھے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ انہی پتھروں سے تاریخی حیثیت رکھنے والے برتن یا مجسمے تراشے جاتے ہوں گے اور ماہرین ان کو قدامت کا رنگ دیتے ہوں گے۔ ابھی یہ صرف پتھر تھے جن کے بارے میں میری معلومات صفر تھی کہ وہ کہاں سے لائے گئے تھے، ان کے رنگ و صباحت میں کیا خاص بات تھی، اور ایک پتھر کی کیمسٹری دوسرے پتھر سے کس طرح مختلف ہوتی ہے۔ میرے پاس تحقیق یا تفتیش کے لیے وقت بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایک چیز پر تفصیل سے غور کرتا اور قیاس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرتا۔ یعنی میں شبنم کو تلاش کرتا ہوا آیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کے وجود کی خوشبو صرف میرے تصور میں زندہ تھی، وہ خود کہیں نہ تھی۔ اسلم چپ چاپ سب دیکھتا رہا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ اس کو زینے سے نیچے قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے کچھ پوچھنا لا حاصل تھا۔ رئیس کے ہر سوال کا اس نے ایک ہی جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ فی الحال ہم اسے سچ ماننے پر مجبور تھے۔ سچ سے جھوٹ کو الگ کرنے کے جو طریقے ہم جانتے تھے وہ یہاں نہیں آزمائے جا سکتے تھے۔ حال کے ایک اور حصے میں مجھے چمڑے، پرانے کینوس اور گتے کے ٹکڑے ملے۔ وہاں ہر قسم کے رنگ کی سینکڑوں ٹیوبیں، چھوٹے بڑے ڈبے اور ہر سائز کے برش بھی پڑے ہوئے تھے۔ اسپرے پینٹ کے لیے ایک چھوٹی سی کمپریسر مشین بھی تھی۔ چنانچہ شک کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اپنے یقین کی بنیاد پر کہہ سکتا تھا کہ یہاں مصوری کے پرانے شاہکاروں کی نقل بنائی جاتی ہوگی اور مخطوطات تیار کیے جاتے ہوں گے، لیکن اس یقین کی بنیاد پر میں کسی فنکار کو مجرم ثابت نہیں کر سکتا۔ شاید یہاں آرڈر ملنے پر مال بنایا جاتا ہے اور کاریگر اس وقت لائے یا بلائے جاتے ہیں جب خاصی مقدار میں کوئی ایکسپورٹ سپلائی کا کام ہو۔ وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آتے تھے اور کیسے لائے جاتے تھے، کتنے بڑے لالچ میں یہ کام کرتے تھے؟ ایسے بہت سے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، مگر یہ سوال کوئی مفروضہ نہیں تھا۔ ان کا حقیقی وجود ثابت ہوتا تھا۔ ایک نہ ایک دن مجھے اس وطن دشمن اور غیر قانونی کاروبار کے ہر شریک جرم کو بے نقاب کرنا تھا، لیکن ابھی میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ رئیس نے گھڑی دیکھی۔ یار اب نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا اور کچھ نہیں ہے یہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب دیکھ لیا ہے میں نے۔ ادھر ایک دروازہ باورچی خانے کا ہے۔ کیا کچن بھی خالی ہے؟ کچن بھرا ہوا ہے، 4-5 بندوں کے لیے کم سے کم ایک ہفتے کا راشن موجود ہے۔ آٹا، دال، چاول، گھی، چینی، چائے وغیرہ سب ہیں، اور ابھی کل پرسوں یہاں کھانا بھی پکایا گیا تھا۔ جھوٹے اور میلے برتنوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا فریج میں بھی دودھ بھی رکھا ہے، انڈے ہیں، آلو قیمہ پکا رکھا ہے۔ اور یہ دوسرا دروازہ کیا غسل خانہ ہے؟ ہاں، لیکن پیارے، اپنے ناقص عقل بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتی۔ وہ سر کھجانے لگا۔ کون سی بات؟ اب یہی کہ نیچے بس ایک حال ہے۔ یہاں کوئی چکر بازی کا دھندا ہوتا ضرور ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے۔ کسی قلعے جیسے سخت حفاظتی انتظامات کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ میں نے کہا باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی نہیں ملا۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اچھی طرح دیواروں کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیا ہے۔ سور کے بچے کی ریکارڈ کی سوئی تو ایک ہی جگہ اڑی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اسلم منہ بسورنے لگا۔ اور میں کیا کہوں جناب؟ رئیس نے بڑی پھرتی سے اس کے ایک جھانپڑ مار دیا۔ سب معلوم کر لیں گے ہم بیٹے کہ تجھے کتنا معلوم ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، مگر اس خیال میں مت رہنا کہ ہم یقین کرتے جا رہے ہیں تیری ہر بات کا۔ ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ وہ اپنا گال سہلانے لگا۔ میں نے کب کہا ہے بیوقوف؟ اچانک میرے کانوں نے ایک آواز سنی۔ کسی عورت کی آواز تھی۔
یہ کس کی آواز ہے رئیس؟ تو سن رہا ہے؟ تو سن رہا ہے؟ رئیس نے کان پر ایک ہاتھ رکھا۔ شاید باہر ہے، کوئی عورت چلا رہی ہے۔ عورت؟ ہاں عورت تو ہے، مگر شبنم نہیں ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ ہاں لیکن رئیس ذرا غور کر، ہم زینے سے دائیں طرف گھوم کر اترے تھے، یہ جگہ بائیں طرف ہے، ادھر کوئی رہتا بھی نہیں، یہ جگہ بالکل مرغی خانے کے نیچے ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تو نے۔ آوازیں اس دیوار کے پیچھے سے آ رہی ہیں، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں اپنے کان دیوار سے لگا دیے۔ چند سیکنڈ بعد میرا شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ عورت گالیاں بک رہی ہے اور کوسنے دے رہی ہے۔ رئیس نے بھی میری طرح کان لگا کے سنا۔ کسے کوس رہی ہے؟ میں نے اسلم کی طرف دیکھا تو اس کا سر دائیں بائیں ہلنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی اور وہ میری گرفت میں مچلا اور خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگا، مگر میرے ہاتھ کے شکنجے سے نہ نکل سکا۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا اور آنکھیں حلقوں سے ابل کر باہر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں اس کی زبان باہر لٹک گئی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا، تو میں نے اسے تھوڑی سی مہلت دی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسلم دوسری طرف کیا ہے؟ میں نے اسے دیوار سے لگا کے اپنے گھٹنا اس کے پیٹ پر رکھ کر اور اس کے دونوں ہاتھوں کے دیوار پر دبا دیا۔ اس نے سانس لینے کے لیے پورا منہ کھول دیا۔ وہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے گھٹنے دباؤ بڑھایا۔ ادھر جانے کا راستہ کہاں ہے؟ وہ سر آگے جھکا کے جھولنے لگا۔ مجھے نہیں۔ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ فرش پر گر گیا تھا۔ رئیس، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، اسے واقعی کچھ نہ معلوم ہو۔ رئیس نے کہا، یار بچے بھی رو رہے ہیں۔ بچے؟ ہاں بہت سے بچے ہیں، 4-5 تو ضرور ہوں گے۔ تو بھی سن۔ میں نے پھر دیوار سے کان لگائے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں بہت واضح نہیں تھی، مگر عورت کے چلانے کی آواز کے پس منظر میں صاف سنی جا سکتی تھی۔ یار رئیس کیا کریں؟ رئیس نے فرش پر بکھرے ہوئے سامان کو دیکھا۔ اس میں مختلف سائز کے چھوٹے بڑے چینی ہتھوڑے بھی تھے جو پتھروں کو توڑنے، کاٹنے اور تراشنے میں استعمال ہوتے تھے۔ ہم اس دیوار کو توڑیں؟ میں نے کہا، یہی کریں گے۔ اگر اندر جانے کا راستہ نہ ملا، پہلے ایک نظر دیکھ لو۔ رئیس نے کہا، یار دیکھے گا تو؟ نیچے سب دیکھ لیا ہے میں نے، میں اوپر دیکھ کے آتا ہوں۔ رئیس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ مرغی خانے کے اندر و احاطے کے باہر 10-10 ایکڑ کا رقبہ ہے، دیوار توڑنا کون سا آسان ہوگا؟ رئیس نے دیوار پر انگلی پھیری۔ دیکھ، یہ اینٹوں کی چنائی ہے، ایک پلر سے دوسرے پلر تک کہیں سے بھی ایک اینٹ نکال دیں ہم تو پھر کام آسان ہو جائے گا۔ آس پاس کی دوسرے اینٹیں ہلانے سے بھی الگ ہو جائیں گی۔ 8-10 اینٹوں کے خلا سے گزر سکتا ہے ایک آدمی۔ لا ہتھوڑا مجھے دے۔ یہ ہتھوڑا نہیں، ہتھوڑی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تو دیکھتا رہ۔ رئیس نے ایک بار ہتھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ دیوار پر مارا، پھر دوسری بار۔ اس کا ہاتھ تو مشینی انداز میں وار کرنے لگا۔ ایک جنونی اور وحشیانہ طاقت کے سامنے وہ دیوار تو کیا، ہمالیہ بھی ہوتا تو راستہ دے دیتا۔ پہلے دیوار کا پلستر ٹوٹ کے پھر گرا، پھر اینٹ کے ٹکڑے گرنے لگے، درمیان میں ایک گڑھا پڑ گیا اور اس گڑھے کے کنارے جھڑنے لگے۔ رئیس ہانپنے لگا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرایا۔ دیکھا تو نے؟ بس 5 منٹ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ہتھوڑا لینے کی کوشش کی۔ لا، اب مجھے دے، تو تھک گیا ہے۔ ابے نہیں، قسم اللہ کی۔ وہ دیوانہ وار ہتھوڑے سے دیوار پر ضرب لگاتا رہا۔ ابھی سے تھکن کیسی فولادی ہے بازو اپنے۔ ایک اینٹ ٹوٹ کے دوسری پر جا گری۔ رئیس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، پھر اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے 8 انچ لمبے اور 4 انچ چوڑے سراغ میں جھانکنے لگا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیوار کے دوسری طرف سے 2 آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں جتنا خوف تھا، اس سے زیادہ حیرانی تھی۔ وہ آنکھیں ایک عورت کی تھیں۔ بالآخر میں نے کہا، کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے یقینی اتر آئی۔ اس نے میرا ہی سوال دہرایا۔ رئیس نے کہا، اچھا پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ رئیس زیادہ جوش کے ساتھ دائیں بائیں اور اوپر نیچے کی اینٹوں کو گرانے لگا۔ ایک اینٹ کے نکل جانے سے آپس کے ربط کی مضبوطی ختم ہو گئی تھی۔ دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو پکڑتے رکھی تھی، اسے ملنے نہیں دیتی تھی اور خود بھی نہیں ہلتی تھی۔ اگر ایک اینٹ نکل جائے تو باقی سب کتنی بے بس اور کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ایک شگاف بن جائے تو کینسر کے ناسور کی طرح پھیلتا جاتا ہے، جو بالآخر پوری دیوار کو نگل لیتا ہے۔ مشکل سے 10 منٹ میں رئیس نے دیوار میں 1.5 فٹ چوڑا اور اتنا ہی اونچا شگاف بنا دیا۔ شکستہ اینٹوں کا اور سیمنٹ کا چورا دیوار کے خلا دونوں جانب ڈھیر ہو گیا تھا۔ چونے اور سیمنٹ کے ذرات اڑ کے رئیس کے چہرے پر بہنے والے پسینے میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ ہتھوڑی پھینک کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو جا دیکھ، میں نے کہا، تو اپنا منہ دھو لے باتھ روم میں جا کے۔ یار میری فکر چھوڑ۔ اس نے قمیض کا دامن اٹھا کر منہ صاف کیا۔ میں نے پہلے سر اندر ڈالا اور پھر جسم کو آگے بڑھا کے کسی جانور کی طرح میں اگلے 2 پنجوں یعنی اپنے ہاتھوں کے بل پر دوسری طرف اترا۔ پھر میں نے اپنی ٹانگوں کو کھینچا اور ہاتھ جھاڑ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے مقابل چند قدم کے فاصلے پر جو عورت کچھ سہمی ہوئی تھی، وہ کچھ حیران کھڑی تھی۔ اس نے لباس کے نام پر ایک بہت کم چوڑی پرانی اور پھٹی ہوئی چادر لپیٹ رکھی تھی، جس سے ستر پوش کا مقصد ذرا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 30 سال، مگر یہ 30 سال سختی حالات کا سامنا کرتے، دکھ جھیلتے اور مفلسی کا عذاب کاٹتے گزرے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے اور جسم کی ساری نرمی، خوبصورتی اور تازگی قبل از وقت رخصت ہو چکی تھی اور وہ اپنی اصل عمر سے 15-20 سال زیادہ کی لگتی تھی۔ خوشی اور خوشحالی میسر آتی تو یہی عورت حسن اور جوانی کی عمر کے ہر منزل پر کئی سال روکے رکھتی اور فلم سٹار یا ماڈل کی طرح 35 سال میں بھی 20 کی نظر آتی۔ اس کا رنگ صاف تھا،
مگر چہرے کی جلد مرجھا کے شکن آلود ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خوبصورت سمجھی جا سکتی تھیں، مگر دکھوں نے ان میں حسرتوں کی ویرانی بھر دی تھی۔ اسے اپنا نیم اریاں ہونے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچے اس عورت کے پیچھے چھپنے ناکام کوشش کرتے ہوئے مجھے چوری چھپے دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ سب تقریباً ایک ہی عمر کے یعنی 7-8 سال کے بچے تھے۔ وہ سب لڑکے تھے اور سب ننگے کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود غربت کا لباس ان کے جسموں پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کے بال میلے کانوں تک بڑھے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے۔ ان کے معصوم چہرے فاقوں کے مارے نظر آتے تھے۔ بھوک ان کی آنکھوں میں ایک سوال بن کے ٹھہر گئی تھی۔ ہر بچہ پیدائشی طور پر خوف اور بھوک کی جبلت ساتھ لے کر آتا تھا۔ وہ ذرا سی آہٹ، معلوم سی آواز اور ہلکے سے جھٹکے پر چونک پڑتا تھا۔ جو چیز ملے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن شعور کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے ڈر پر قابو پا لیتا ہے اور بھوک کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ شوخی، شرارت اور ہنسنے کھیلنے کی عمر کو پہنچ کے وہ خوف زدہ تھے اور بھوکے تھے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو عورت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ 5 ننگے بچے بھی پیچھے ہو گئے۔ میرے پاس مت آنا۔ میں نے اپنے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ سجا لی۔ دیکھو، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عورت نے میرے چہرے سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا، کون ہے تو؟ یہ سوال اس نے رحیم یار خان اور بہاولپور کے مخصوص لہجے والی سرائکی میں کیا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ کیا تم یہاں قید میں ہو؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو اس قید سے رہائی دلا سکتا ہوں، تو میرے ساتھ چلو۔ میں تیرے ساتھ کیوں چلوں؟ عورت نے تیکھے لہجے میں کہا، میں تجھے نہیں جانتی، پتہ نہیں تو کہاں لے جائے گا مجھے، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ میں نے کہا، پھر ابھی تم کسے گالیاں اور کوستے دے رہی تھی؟ کوس رہی تھی؟ میں اس حرام کے جنے رحیم بخش کو مجھے یہاں لا کر خود پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے۔ میں نے کہا، رحیم بخش کون ہے؟ تمہارا گھر والا؟ اس نے خاصے تذبذب اور سوچ بچار کے بعد اقرار میں سر ہلایا، ہاں۔ میں نے کہا، اور یہ تمہارے بچے ہیں؟ عورت نے کچھ نروس ہو کے بچوں کو دیکھا۔ بچوں نے عورت سے آنکھوں میں جیسے سوال کیا کہ کیا ہم جواب دیں؟ پھر انہوں نے سر کو اوپر نیچے ہلا کے ایک کورس میں کہا، یہ ہماری ماں ہے۔ اب عورت نے بھی کہا، ہاں یہ میرے بچے ہیں۔ یہ سب؟ ہاں سب، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے چوکنا ہو کے ایک دفاعی انداز اختیار کر لیا۔ تو ماما لگتا ہے ان کا؟ میں نے باری باری ہر بچے کی صورت کا جائزہ لیا۔ انہیں اپنے ننگا ہونے پر کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، جو ایک عجیب بات تھی۔ ان سب کی صورتوں کے نقوش واضح طور پر الگ تھے۔ ایک کے بال کچھ بھورے تھے، ایک کی آنکھیں بھوری تھی، ایک کا رنگ گورا تھا، دوسرے کا رنگ خاصا کالا۔ عورت مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ بچے کسی مصلحت یا مجبوری کے تحت ایک ہی جھوٹ دہرا رہے تھے۔ میں نے کہا، ان سب کی عمر ایک ہی لگتی ہے۔ عورت مجھے گھورتی رہی۔ پھر یہ کہ میں نے ایک گہری سانس لے کر سچ جھوٹ کے چکر میں پڑنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ ان کے پاس کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ اور تم بھی؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نظریں جھک گئیں۔ رحیم بخش کب سے غائب ہے؟ میں نے پوچھا۔ 2 دن ہو گئے ہیں، وہ روانی میں کہہ گئی اور پھر ڈرنے لگی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، رئیس دیوار کے شکاف میں منہ ڈالے یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ایک انتہائی غیر متوقع صورتحال سامنے آنے سے وہ بھی بری طرح الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ اس سے پوچھ کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہاں رہتی ہو تم؟ عورت پر گھبراہٹ سوار تھی۔ یہی ہے، لاہور میں گھر، مجھے دبئی جانا ہے۔ میں نے کہا، اور تمہارا شوہر تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے؟ وہ کہہ گیا ہوگا کہ میں ٹکٹ اور ویزے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ 2 دن سے تمہیں یہاں باندھا ہوا ہے اور اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہو۔ تم نے کچھ کھایا ہے یہاں؟ کیا یہ بچے 2 دن سے بھوکے ہیں؟ ایک بچے نے میرے سوال پر عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا۔ مجھے روٹی کھانی ہے، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ عورت نے اس کی بڑی بے رحمی سے الٹے ہاتھ کا جھاپڑ مارا۔ چپ کر کتورے، روٹی کرتا رہتا ہے ہر وقت۔ کہاں سے لاؤں گی میں روٹی؟ تو مجھے کھا لے حرامی۔ میں نے کہا، بچوں کو مت مارو، آخر یہ کب تک بھوکے رہ سکتے ہیں؟ اور بھوکے ننگے ہونے کے باوجود یہ تمہارے جھوٹ کو نبھا رہے ہیں۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ بولی، جھوٹ تو یہ بھی ہے، مگر اس وقت میں تمہیں سارا سچ بتانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے کہا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے سچ بولا ہے۔ وہ ایک ان پڑھ قسم کی عورت تھی جسے جھوٹ بولنا سکھایا گیا تھا، اور غالباً یہ رٹا ہوا سبق وہ اسی رحیم بخش کے ڈر سے دہرا رہی تھی جسے وہ اپنا شوہر کہہ چکی تھی۔ میں نے پلٹ کے رئیس کے مشورہ کیا، جو دیوار کے شکاف سے منہ نکالے کچھ دیکھ کر اور سن رہا تھا۔ اسے اسلم کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھی دیوار سے نکل آتا۔ ابھی یہ کیا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے؟ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا، ڈرامہ میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ پھر کیا انہیں چھوڑ جائیں یا ایسے ہی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ رئیس نے کہا، یار وہ حرام زادہ رحیم بخش آخر آ گیا کہاں؟ کیا لگتا ہے وہ اس عورت کا؟ جہاں تک میرے یقین کی بات ہے کچھ نہیں۔ یہ بچے بھی اس عورت کے نہیں ہیں، مگر ہمیں ان کے جھوٹ سچ سے کیا فرق؟ یہ 2 دن سے یہاں بند ہیں اور بھوکے ہیں۔ ان کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اب کیا ہم ان کے لیے کھانا لینے جائیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لاہور نہ صحیح، مین روڈ تک تو جانا پڑے گا۔ آنے جانے میں کم سے کم بھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور ان کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ میں بڑی پریشانی میں پڑ گیا۔ یار رئیس، ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں کہ جان چھڑا کے نکل جائیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے یار، اور کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ رئیس بولا، تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچے دل سے کہہ رہا ہے؟ رئیس نے خفگی سے کہا، جھوٹے سچے دل کی بات نہیں، دماغ سے سوچ۔ ہم یہاں آئے ہیں صرف شبنم کو تلاش کرنے، اور اس تلاش کے دوران ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی ہمارے سامنے پیاسا مر جائے، ہم اسے پانی تک نہیں پلائیں گے۔ کہہ دیں گے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی عورت کی عزت کو لٹتا دیکھیں گے تو سوری کہہ کے نکل جائیں گے کہ ہمیں پہلے شبنم کو بچانا ہے۔
رئیس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھ، ایک کچن ہے یہاں۔ میں اچھل پڑا۔ واہ کیا بات ہے تیرے دماغ کی، میں تو بالکل بھولا ہوا تھا۔ کچن میں ایک ہفتے کے لیے راشن ہے، ان کو ادھر لے آتے ہیں، باقی کام یہ خود کر لیں گے۔ عورتوں کو کھانا پکانا تو آتا ہوگا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، اب مسئلہ رہ گیا ان کے کپڑوں کا۔ رئیس بولا یار انہیں ایسے کیوں رکھا گیا ہے آخر؟ میں نے کہا شاید اس لیے کہ اس حالت میں وہ بھاگ نہیں سکتے، ایک طریقہ تھا انہیں باندھ کے رکھنے کا۔ رحیم بخش ان کے کپڑے اتروا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ عورت کو شاید یہ چادر اندر ہی مل گئی ہوگی جو اس نے لپیٹ لی، تو اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے انہیں یہاں ننگا بھوکا رکھنے والا رحیم بخش ہے؟ میں نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ عورت نے اس کا نام لیا تھا۔ واپس آ کے وہ کیا کرے گا؟ پوچھے گا نہیں کہ دیوار توڑ کے تم کچن میں کیسے آ گئی اور یہ کپڑے کون دے گیا تمہیں؟ میں نے جھلا کے کہا یار بعد میں جو ہوگا اس کے لیے ہم کیوں سوچیں گے؟ رئیس نے کہا ادھر سے راستہ بھی کھلا ہوا ہے اوپر جانے کا، اگر یہ عورت بچوں کو لے کر بھاگ گئی پھر کیا؟ ہم اسے بتا دیں کہ راستہ کھلا ہوا ہے، آگے اس کی مرضی، بھاگنا چاہے تو بھاگ جائے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ جائے گی نہیں۔ کیوں نہیں جائے گی؟ رئیس بولا۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی، وہ کوئی نوعمر لڑکی نہیں ہے جو اپنے چاہنے والے کے ساتھ گھر چھوڑ آئی ہو، اسے دبئی جانا ہے۔ یہ سالہ رحیم بخش آخر ہے کون؟ کوئی خرکار ہے۔ میں نے کہا خرکاروں کا ایجنٹ ہو سکتا ہے جو ادھر ادھر سے بچے پکڑ کر لاتے ہیں اور خرکاروں کو بیچ دیتے ہیں۔ رئیس بولا کیا یہ عورت اس کی ساتھی ہے؟ مجھے بھی شک ہے۔ رحیم بخش نے اس عورت کو ذریعہ بنایا، 5 بچے یہ عورت اپنے ساتھ لے آئی ہوگی، اسے بھی پیسوں کا لالچ ہوگا، مگر رحیم بخش جیسے لوگ ایسی عورتوں کا آلہ قتل کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ قتل کے بعد آلہ قتل کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو دبئی جانے کی بات کر رہی ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا سچ کیا ہے؟ اس کی بات میں کچھ بھی نہیں۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا۔ پھر تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا سب سے بہتر ہوگا۔ کون کرے گا انہیں پولیس کے حوالے اور کیا بتائے گا پولیس کو ان کے بارے میں؟ میں نے کہا یار اپنا فرید عباسی کر سکتا ہے یہ کام۔ رئیس بولا بالکل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا۔ آخر کیوں نہیں کرے گا؟ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا ثواب کی اولاد، یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، الٹی نیکی اپنی برائی بن کے گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ جو محاورہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اب یوں ہو گیا ہے کہ نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں عورت تھانے میں کیا بک دے۔ رئیس مایوس نظر آنے لگا۔ تو بھی سچ کہہ رہا ہے، ایک جال ہے یہ بھی۔ خیرکار ان کے ایجنٹ اور پولیس سب مل کے ایک مافیا بنا رکھی ہے۔ اور یار تو بڑی ناقابل یقین بات ہے مگر ایسا بھی ہوتا ہے، والدین کے عزیز رشتہ دار جو خود یتیم بچوں کو بیچ دیتے ہوں کیونکہ وہ ان کے اخراجات کا بار نہیں اٹھا سکتے یا اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ عورت کہتی ہے ہم بچے میرے ہیں اور بچے انکار نہیں کرتے۔ رئیس نے ایک آہ بھری۔ چل پھر ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں ان کی تقدیر پر۔ میں نے کہا ہمارے اپنے چکر بہت ہیں، کسی اور چکر میں پھنس کے ہم اپنے مقصد سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہر قدم پر ہمیں ایسی آزمائشیں کا سامنا ہوگا، ہم زبانی کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے لیکن اس درد کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ رئیس نے سر ہلایا۔ چل انہیں ادھر لے آئیں پھر ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بہت مہلت مل گئی ہمیں، مجھے تو حیرت ہے کہ ابھی تک کوئی آیا کیوں نہیں۔ عورت خاموش کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے بچے بھوک سے نڈال تھے اس لیے چپ کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک فرش پر لیٹ کے سو گیا تھا۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا تو وہ 1 گز چوڑی اور 2 گز کے دوپٹے جیسی چادر میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں اور شانوں کو 2 گز کپڑے میں مستور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا دیکھو تم ادھر چلی جاؤ، اس دیوار کے ادھر کچن ہے، میرا مطلب ہے باورچی خانہ، وہاں آٹا چاول دال گھی سب ہیں، پکا کے خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ۔ وہ تو زبزب میں وہیں کھڑی رہی۔ پہلے جھاڑ کھانے والا بچہ شاید بھوک سے زیادہ بےتاب تھا یا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہمت رکھتا تھا۔ وہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے بلانے لگا، میں دال چاول کھاؤں گا۔ پھر دوسرا بولا میں بھی، تیسرا سر ہلا کے بولا جلدی کر مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ وہ عورت ایک دم ان بچوں پر پل پڑی، اس کی زبان سے گالیوں اور کوسنوں کا غلیظ دریا بہن نکلا۔ اس نے ایک بچے کو بڑی بےرحمی سے بال پکڑ کے تھپڑ لگائے اور انہیں نیچے گرا کے لاتے مارنے لگی۔ حرامیوں، بھونک کی بات تو جان سے مار دوں گی، کتے کے بچوں گلا دبا دوں گی ایک ایک کا جو کسی نے آواز بھی نکالی۔ نہیں ہے یہاں کھانا، تمہاری ماں چھوڑ کے نہیں گئی ہے دال چاول تمہارے لیے۔ میرا چہرہ گرم ہونے لگا۔ اس عورت کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں سختی سے کام لوں۔ شک کی اب میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، وہ ہرگز ان بچوں کی ماں نہیں تھی۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی، وہ چوری کر کے بھیک مانگے گی یا اپنے آپ کو بیچ کے ان کا پیٹ بھرے گی۔ کوئی ماں بھوکے پیاسے بچوں کو ایسی بےرحمی سے نہیں مار سکتی، ایسی گالیاں نہیں دے سکتی۔ اچانک ایک بچہ اسے پاگل کتے کی طرح چمٹ گیا۔ اس نے عورت کے پاؤں پر کاٹ لیا، پھر اس کے ہاتھ پر کاٹا اور پھر اس کے دوپٹے جیسی لپٹی ہوئی ساری کھینچ لی جسے اس نے ایک بل دے کر جسم کے درمیانی حصے پر لپیٹ رکھا تھا۔ 2 گز کپڑے کی اوقات ہی کیا تھی؟ عورت نے ایک چیخ مار کے اسے گالی دی، مگر جواب میں بچے نے اسے زیادہ بڑی گالی دی اور اس کا لباس لے کر بھاگ گیا۔ عورت چیختی رہ گئی، وہ اس کے پیچھے قدم دوڑ دی اور پھر سمٹ کے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے، یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، تم ان کی ستیلی ماں بھی ہوتی تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی۔ رئیس نے تیش میں کہا سالی کے مار دو جھانپڑ۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تمہیں اور رحیم بخش کو پولیس کے حوالے ضرور کرتا، سب معلوم ہو جاتا کہ کیا چکر ہے۔ رئیس نے کہا اب ایسا ہی کرنا پڑے گا یار، میں فون کر کے پولیس کو بلاتا ہوں۔ اس عورت کی صورت پر دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ نہیں، میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں، ابھی سب کو پکا کے دیتی ہوں۔
اس عورت کا لباس لے کر بھاگ جانے والا دور کھڑا اسے بڑی خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرے دھاڑنے سے وہ بھی ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ، یہ چادر وہ دو واپس۔ بچے نے چادر اس عورت کی طرف بڑھا کے حارت سے پھینک دی۔ میں نے کہا یہ عورت کون ہے؟ نذیرہ بڑی ہے۔ بچے نے پھر ایک گالی دی، یہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ میری ماں ایسی نہیں تھی۔ یہ تو ہے، وہ بولا۔ رحیم بخش کون ہے؟ میں نے کہا اس کا گھر والا، یہ کہتی ہے۔ زیادہ بکواس مت کر، پتہ ہے یہ کون ہے؟ پولیس کے وردی نہیں ہے ان کی، مگر یہ پولیس والے ہیں۔ عورت پھر چادر لپیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دھاڑ کے کہا تم جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جا کے کچن میں چولہا جلاؤ اور کھانا کھلاؤ ان بچوں کو۔ وہ بادل ناخواستہ آگے بڑھی، تم سب آؤ میرے ساتھ۔ اس نے بچوں کو مخاطب کیا، کھانا پک جائے گا تو یہ آ جائیں گے، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، چلو نکلو ادھر سے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ رئیس نے دوسری طرف سے غرا کے کہا اب شرافت سے آئے گی ادھر یا میں گھسیٹ کے لاؤں؟ وہ دیوار کے شگاف سے نکل گئی۔ اس کوشش میں وہ کپڑا پھر کھل گیا جس نے اس کی اوریانی کا بھرم رکھا تھا، لیکن اوریانی شاید اس کے لیے کوئی جذباتی مسئلہ نہیں تھی۔ اس نے کپڑے کو پھر لپیٹا اور رئیس کے ساتھ کچن کی طرف چل پڑی۔ میں نے چاہنے کے باوجود اس دلدل میں پھنس گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اوپر سونی سخت ٹینشن میں ہماری واپسی کی منتظر تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں شبنم کی تلاش کے مقصد سے ہٹ گیا ہوں، اور اس خیال میں ایک مجرمانہ ندامت کی خلش تھی جس کا ایک الگ آزار تھا۔ لیکن سیدھے راستے پر چلتے ہوئے یہ دلدل میری راہ میں یوں حائل ہو گئی تھی کہ میں اس سے بچ کے نہیں نکل سکتا تھا۔ اس دلدل کا علم مجھے اس میں ایک قدم رکھ دینے کے بعد ہوا تھا، اور اب میں پیچھے قدم نہیں ہٹا سکتا تھا۔ رئیس کی آواز سن کے میں نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ اسلم سے پوچھ رہا تھا تو نے جو شلوار پہن رکھی ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس یہ شلوار ہے۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد کچھ ہکلا رہا تھا۔ انڈر ویئر کیوں نہیں پہنتا؟ پاگل کے بچے۔ اچھا چل قمیض اتار۔ کیا قمیض؟ ہاں قمیض، نیچے بنیان ہے نا، کافی ہے۔ رئیس نے چٹکی بجائی، جلدی کر ورنہ دونوں اترواؤں گا۔ میں سمجھ گیا کہ قمیض وہ اس عورت کو دے گا۔ یہ قمیض ہی اتنی لمبی تھی کہ عورت کے جسم کو ٹخنوں تک چھپا سکتی تھی۔ میں بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو میں تم سب سے باری باری سوال کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا مجھ سے۔ میں پولیس والا نہیں ہوں، مگر میں تم سب کو پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بغاوت کرنے والے کا نام حامد تھا۔ پہلے وہ ننگا کر کے الٹا لٹکا دیتے ہیں اور پھر وہ مجھے تفصیل سے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کے میں بھونچا کے رہ گیا۔ وہ بات قابل اشاعت نہیں ہے، مگر ایک معصوم بچے کے منہ سے تھانے میں ہونے والے تشدد کی معلومات کا اعتراف سننا میرے لیے ایک انتہائی افسوسناک تجربہ ہے۔ معلوم نہیں وہ تھانے میں سب دیکھ چکا تھا یا اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے سب بتایا گیا تھا۔ باقی بچوں سے ان کے بارے میں جان کے مجھے بہت سخت دکھ ہوا۔ ان میں سے دو کو خود ماں باپ نے رحیم بخش کے حوالے کیا تھا کہ وہ ان کو دبئی لے جا کے کسی کے پاس ملازم رکھوا دیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دبئی میں اور دوسری عرب ریاستوں میں کام کرنے والوں کو بہت پیسے ملتے ہیں۔ چھوٹے بچے گھروں میں اور ہوٹلوں میں کام کر کے جتنی رقم ریال درہم کی صورت میں کماتے ہیں وہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے ہزاروں میں ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے لاہور کراچی جیسے شہروں میں بچوں کو یہی کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ کیسے جان سکتے تھے کہ چائلڈ لیبر کے قوانین پر باہر کتنی سختی سے عمل ہوتا ہے؟ وہ بچے جو یہاں سے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے کس قسم کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام لیے جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا حامد تم کس گاؤں کے ہو اور رحیم بخش کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے مجھے رحیم یار خان کے ایک دو رفتار گاؤں کا نام بتایا۔ رحیم بخش گاؤں میں آتا رہتا ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو دبئی میں نوکری دلائی تھی۔ نذیرہ بیوی ہے اس کی۔ حامد نے سوچ کے کہا ہوگی، مجھے پتہ نہیں، مگر وہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ پہلے اس کا شوہر شرفو تھا، پھر کیا شرفو نے چھوڑ دیا اسے؟ بچے ہنسنے لگے۔ شرفو تو مر گیا تھا ٹرین سے کٹ کے۔ اچھا، میں نے حیران ہو کے کہا یہ کب کی بات ہے؟ اس بات کو سال ہو گیا ہے، شاید زیادہ۔ میں نے کہا پھر گھر والوں نے نذیرہ کی شادی رحیم بخش سے کر دی؟ بچے پھر ہنسے۔ انہیں میری کم علمی پر حیرانی نہیں تھی۔ نہیں جی، یہ چلی گئی تھی دبئی، وہاں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، ادھر ہی اس نے خود ہی رحیم بخش سے شادی کر لی۔